بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کی توفیق دے دے یا الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ ناظرین کرام، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی اور قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لایا کرتے تھے، اور کچھ آیات شب معراج کو بلا واسطہ بھی عطا کی گئیں۔ قرآن مجید کو باقی کتابوں کی طرح ایک دم نہیں نازل کیا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے اور بھی مشہور نام ہیں، جیسے کہ قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف، نور وغیرہ۔ یہ قرآن مجید کے مشہور نام ہیں۔ احادیث کریمہ میں اہل قرآن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں ان میں سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ ایک اور حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک تیسری حدیث ہے، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب سے قرآن ہی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کی خیر و برکت گھٹ جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنی برکت ہے اور کتنی نحوست ہے، اس کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں، اور اس کی مین وجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بالکل ظاہر ہے کہ جتنی عادت ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی ہوگی، ہمارا لگاؤ جتنا قرآن مجید کی طرف ہوگا، ہم قرآن مجید کی جتنی تعلیم حاصل کریں گے، جتنی تعلیم کو عام کریں گے، اتنی برکت ہمارے گھروں میں ہوگی۔ اور آج کل ہماری گھروں میں جتنی برکت ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہماری قرآن مجید سے کتنی محبت ہے۔ ہم نے شاید قرآن مجید کو صرف شادی کے وقت دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے استعمال کیا ہے، یا پھر ہم نے ایک اچھے غلاف میں اس کو بند رکھ کر اونچی الماری میں رکھ دیا ہے، نہ ہم کبھی قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو آج کل حالات ہیں اور جو ہمارے گھروں کا انداز ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ اہل قرآن ہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے گا اس کو قیامت کے دن ایک جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک وہ شخص جس کے پیٹ میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ اس گھر کی طرح ہے جو ویران ہو۔ ایک روایت ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کی بہت ہی برکت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس کو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی پورا کا پورا حفظ کر لیتا ہے، ایک زیر و زبر کی غلطی بھی نہیں کرتا، اور پورا کا پورا قرآن پاک پوری کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو زیر و زبر کے ساتھ پورا کا پورا حفظ کیا جا سکے۔ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا یعنی ٹچ کرنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا عبادت ہے، اس کو سمجھنا عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہر طرح سے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہر طرح سے اس کی برکت ہی برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے، بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یاد رکھیں قرآن مجید کو دیکھنے سے بھی جو ہے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید کو دیکھنے سے یہاں تک کہا گیا کہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے، یعنی میموری جو ہے وہ ہماری سٹرونگ ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی بڑی برکتیں ہیں، اور آج دیکھیں ہم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دی، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی برکت ختم ہو گئی، ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے وہ برکت ختم ہو گئی۔ ہمارے قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے اغیار جو ہیں، یعنی جو بیرونی طاقتیں ہیں، جو اسلام دشمن عناصر ہیں، ان کو تو پھر موقع مل جاتا ہے توہین کرنے کا۔ ابھی کچھ عرصہ
پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی کیسے توہین کی گئی. یہ صرف ہماری جو ہے وہ لاپرواہی اور بے توجہی کا نتیجہ ہے کہ جب سے ہم نے قرآن سے اپنا دامن چھڑایا ہے، ہم اپنے معاشرے میں بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور دوسری قوموں کے سامنے بھی ہمارا کوئی وقار نہیں ہے. کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گر درس سے قرآن تم نے بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا. تو آج زمانہ جو ہمیں یہ دکھا رہا ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا ہے. تو آپ اپنی عادت بنا لیجئے کہ آپ قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ ضرور روز تلاوت کیا کریں گے، بھلے وہ آدھا پیج ہے، ایک رکوع ہے، 3 آیات ہیں، کچھ بھی ہے. تو آپ نے یہ اپنی عادت بنا لینی ہے کہ میں نے قرآن مجید کی روز زیارت بھی کرنی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اور جہاں پہ بھی آپ ہوں اور قرآن مجید کو کھول کر آپ 3 آیات، ایک پاؤ، آدھا رکوع، جتنا بھی آپ سے آسانی سے ہو سکے آپ تلاوت کیجئے. اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ جو تفسیر صراط الجنان ہے، یہ اس کی ایپ پلے اسٹور پہ بھی موجود ہے، تو اس کے ذریعے آپ قرآن مجید عربی بھی پڑھ سکیں گے، آپ اس کا ترجمہ بھی وہاں سے پڑھ سکیں گے، اور آسان تفسیر بھی انشاءاللہ وہاں پڑھ لیں گے. کیونکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اور اس سے زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے. اس سے قرآن مجید کا علم بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آخر اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے. تو آپ یہ ایپ بھی کر لیجئے، تفسیر صراط الجنان، آپ پلے اسٹور پر لکھیں گے تو یہ ایپ آ جائے گی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو قرآن مجید کو عربی میں بھی پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھیں. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے، آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی سوشل لائف میں کس طرح تبدیلی آتی ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ دوبارہ اپنا رابطہ قائم کر لیتے ہیں جس طرح ہمارے بڑوں کا رابطہ تھا، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا شمار بھی ایک اچھی اور باعزت قوم میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ.